نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع بحمد اللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 127 پر اپنی بات کا اختتام کیا تھا۔ 127 اس میں اللہ کریم نے یتیم عورتوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کیا میرے محبوب بھی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں یتیم عورتوں کے متعلق، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تمہیں بتایا گیا ہے، اور ان کے وہ حقوق ان کو ادا کرو جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور محض ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، قبضہ میں کرنے کے لیے خود ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور یہی یتیم بچوں کے معاملے میں تمہیں اللہ کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہم نے 128 پر گفتگو کی تھی، اس میں بھی اللہ کریم نے ایسی عورتوں کے متعلق حکم دیا کہ جو کسی کے نکاح میں ہوں ایک سے زیادہ عورتیں، تو کسی عورت کو یہ خدشہ ہو کہ میرا خاوند مجھ کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، تو اس کو یہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اگر چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ صلح کر لو، کسی معاملے پر متفق ہو کر کہ اس کے عقد میں رہو، اس کے نکاح میں اگر رہنا چاہتی ہو۔ اس پر میں نے ذکر کیا تھا، گفتگو کی تھی کہ عورت اپنے حقوق جو ہے اس کو کچھ حقوق جو ہے وڈرا کر لے کہ مجھ کو طلاق نہ دو، میں تمہاری بیوی ہی رہتی ہوں، میں تمہیں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، یا فلاں حقوق ہے میرے تم پر، میں تمہیں وہ چھوڑتی ہوں، یا تم اس بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہو، اس کو زیادہ وقت دے دیا کرو، مجھے کم دے دیا کرو یا نہ دیا کرو، لیکن مجھے اپنے عقد میں رہنے دو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ طبیعتوں کے اندر جو ہے نا، رب کریم کہتے ہیں میں نے بخل رکھا ہوا ہے۔ حریص ہونا انسان کی طبیعتوں کے اندر ہے کہ مرد نہیں چاہتا کہ اب حق مہر میں نے باندھ لیا، تو اب اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے، مجھے زیادہ خرچ نہ کرنا پڑے، اس کو زیادہ نہ دینا پڑے، کسی طریقے سے میرا یہ مال بچ جائے۔ اور عورت جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے، مجھے اچھے کپڑے مل جائیں، اس سے زیادہ بہتر میرے ساتھ تعاون کرے، اس سے زیادہ بہتر مجھ پر خرچ کرے۔ تو اپنی ذات کے لیے جو سوچنا ہوتا ہے، اسی کو حرص کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں، کہ دوسرے کا خیال نہ کیا جائے، اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر انسان کے اندر یہ بات جو ڈال دی گئی ہے کہ انسان بنیادی طور پر حریص ہے، اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، چاہے بیوی ہے چاہے خامند ہے، وہ اپنی ذات کو مقدم رکھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے باہمی رضامندی سے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو اور احسان کرو تو اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اب اسی بات کو اللہ کریم نے آیت نمبر 29 میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا إِن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقِ وَإِن تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ تم عدل کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، لیکن ایک کی طرف میلان طبع کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی یا زیادتی دونوں ہی حالتوں سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ جہاں عورت کو یہ کہا گیا کہ تو اپنے حقوق سرنڈر کر سکتی ہے، سرنڈر کر دے اگر کرنا چاہتی ہے، وہاں دوسری جگہ مرد کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تیری کوئی بیوی جس سے تو کم رغبت رکھتا ہے، جس کی تیرے ساتھ میلان کم ہے، محبت میں کمی ہے، تو اگر وہ اپنے حقوق کو چھوڑتی ہے اور تم پورا عدل نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اس کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دو درمیان میں، کہ نہ وہ تمہاری بیوی رہے نہ وہ متعلقہ رہے، یا نہ وہ تمہاری بیوی رہے نہ وہ بیوہ رہے، ایسا نہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ اگر وہ سرنڈر بھی کرتی ہے لیکن تمہیں پھر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایسے ہی لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، تو اگر وہ اپنی پہلی بیوی یا دوسری بیوی یا تیسری بیوی جس سے مرد زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے حق میں اپنے کو حقوق سرنڈر کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مرد کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اللہ وہاں فرما رہے ہیں اس کو اس طرح بھی نہ چھوڑ کہ جیسے کوئی لٹکتی ہوئی چیز ہے درمیان میں، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے۔ طلاق وہ تم سے لینا نہیں چاہتی اور تم اس کے حقوق پورے نہیں کرنا چاہتے، لہذا درمیانہ راستہ جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ رخصت بے شک ہے، بیوی اگر کہے بھی کہ میں تمہیں اپنے سارے حقوق چھوڑتی ہوں، میں تمہیں سارے حقوق چھوڑتی ہوں، لیکن اللہ کے فرماتا ہے کہ حق تلفی یا زیادتی دونوں ہی چیزوں سے بچو، دونوں ہی چیزوں سے بچو۔ بھلے وہ سرنڈر کر دیں، بھلے وہ، جیسے میں نے کل بات کی تھی نا کہ بہنیں جو اپنا حصہ سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں لینا حصہ، تو بھلے وہ سرنڈر کر دیں۔ عدل کا معیار یہ ہے، حق یہ ہے، اور زیادتی نہ کرنا یہ ہے کہ ان کا حق ان کو دیا جائے، ان کا حق ان کو دیا جائے۔ تو بہن اسی طرح ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں یا تیسری کرتے ہیں اور پہلی بیوی اگر اپنے حقوق چھوڑتی ہے، تو ساتھ رب کریم یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسے ہی اس کو نہ چھوڑ دو، وہ یہ ظلم روا نہ کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، چلو کم وقت دو اس کو، کم وقت دو، کم حقوق دو، بے شک اس نے سرنڈر کر دیے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا بھی خیال ایسے ہی مردہ چیزوں کی طرح لٹکا نہ دو اس کو کہ نہ وہ ادھر کی رہے نہ وہ ادھر کی رہے، نہ وہ طلاق یافتہ ہو نہ وہ بیوی ہو۔ جی تو اللہ کریم کہتا ہے کہ اس میں کم از کم جو ہے نا توازن رکھنا چاہیے، نہ حق تلفی ہو کسی کی، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو یہ ہر معاملے میں ہمیں یہ سبق جو ہے نا اس کو رکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں جو میانہ روی جس کو کہا جاتا ہے نا، میانہ روی، اعتدال جس کو کہا جاتا ہے، اعتدال پر ہی بندے کو ہمیشہ سارے معاملات کو اعتدال پر کرنا چاہیے، کہ ایک تو کسی کا حق تلف نہ ہو اور دوسرا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اسی کو اعتدال کہتے ہیں، اسی کو عدل بھی اسی سے ہے کہ اب ہر اس چیز کو اس مقام پر رکھنا جس پر جہاں کا اس کا حق تھا، اسی کو عدل کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ تو جہاں یہ حق دیا رب کریم نے عورت کو کہ تو اپنے حقوق کو سرنڈر کر دے، اور وہاں اور مرد کو یہ پابند کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے سرنڈر کر بھی دیا تو ایسا نہ کر کے اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے، چلو کم دے لیکن اس کا بھی خیال رکھ، اس کا بھی خیال رکھ کہ وہ بھی تیری بیوی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تو بچتے رہے حق تلفی اور زیادتی سے تو اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں کے بارے میں بڑا عدل کیا کرتے تھے، ہمیشہ عدل کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے ان چیز پر ملامت نہ کرنا جس میں میں مالک نہیں ہوں، جس میں میں مالک، یعنی کہ محبت جو کل میں نے میلان ہے نا ایک طبیعت کا، کہ کوئی ایک زیادہ پیارا لگتا ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ زیادہ محبت کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے،
دوسری ازواج بھی تھیں ان سے بھی کرتے تھے، لیکن میلان ہوتا ہے طبیعت کا نا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس میں جس چیز پر میں مالک نہیں ہوں، جس چیز پر میں مالک نہیں ہوں اس پر مجھے ملامت نہ کرنا یا گرفت نہ کرنا۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سنن ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور کئی حدیث کتب میں یہ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کیا میرے مالک میرے اللہ، میرے دل میں جو محبت میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے سوا باقی امور میں مجھے امید ہے کہ میں عدل کیا کروں گا۔ یعنی کہ طبیعت کے اندر جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ محبت کا ہو جانا، وہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بے اختیاری کے معاملات ہیں، یہ سارے بے اختیاری کے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر دعا کرنی چاہیے کہ جو بے اختیاری کے معاملات ہیں رب کریم وہاں پر ہماری گرفت نہ کرنا، وہاں پر ہماری گرفت، یہ سنت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، برا بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کی طبیعتوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی طبیعتوں میں اگر کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اس چیز پر میں مالک نہیں ہوں کہ ایک بیوی سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں ایک سے تھوڑا، عدل جو ہے وہ ان کے حقوق میں ہے، عدل جو ہے وہاں پر رخصت نہیں ہے، حقوق میں عدل ہے، حقوق میں عدل ہے، جتنا ٹائم اس کو دینا ہے اتنا اس کو دو، جو کھانے کے لیے اس کو دیتے ہو وہی اس کو دو، جو پہننے کے لیے اس کو دیتے ہو وہی اس کو دو، اس میں کوئی کمپرومائز، اس میں چھوٹ بھی نہیں ہے۔ باقی جو محبت کا معاملہ ہے اس میں کمی بیشی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، لہذا اس پر گرفت بھی رب کریم ویسے نہیں کرے گا، لیکن عدل کے معاملے میں اللہ کریم کا بھی رخصت نہیں دیں گے۔ اب تیسرا جو حکم اللہ کریم نے دیا ایسی عورتوں کے لیے جن کا اپنے خامند کے ساتھ نہیں بنتا، یا دوسری آ گئی یا تیسری آ گئی، جی ہمارے معاشرے میں تو چلو کمی ہے اس معاملے کی، لیکن جس معاشرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں پر ازواج کی تعداد کا رکھنا جو تھا وہ شان سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں اب بھی ہے، 2 3 4 شادیاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سارے معاملات نہ بھی بن سکیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلٌّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر تم دونوں میں جدائی ہو جائے، تم نہ نباہ کر سکو کسی بھی وجہ سے، تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے یہ حکم دیا، یہ تلقین کی کہ اگر پھر بھی تمہارا اگر سمجھتے ہو نباہ نہیں ہو سکتا اور تم راہیں جدا کر بھی لو تو اس میں بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی کشائش سے، میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تمہیں تمہاری اس تنگی سے بے نیاز کر دوں گا۔ یعنی کہ اگر 2 مرد اور عورت ہیں ان کا تعلق نباہ نہیں ہوتا تو بے شک طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پھر اپنی علیحدگی کر لو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ تمہارے لیے دروازہ بند کر دیا گیا اب، کہ جس عورت نے طلاق لی اس کے لیے مرد دنیا سے ختم کر دیے گئے، یا جس مرد نے طلاق دے دی اس کے لیے عورتیں ختم کر دی۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس وافر ہے سارا کچھ، تمہارے لیے اور سامان میں نے پیدا کر رکھا ہے، اور اپنے پاس سے میں تمہیں اس ساری چیزوں سے بے نیاز کر دوں، کشائش میں کہ میں تمہیں اس کا متبادل جو ہے وہ عطا کر دوں گا، اس کا متبادل عطا کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز میں وسعت ہے، یاد رکھیں اللہ نے ہر چیز میں وسعت رکھی ہوئی ہے، لہٰذا پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نباہ ہونا چاہیے، نباہ ہونا چاہیے جیسے بھی ہو سکے، اور یہ تلقین کی جاتی ہے، طلاق کو ناپسند کیا جاتا ہے، طلاق کو حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں نباہ ہو سکتا تو چمٹے رہنا بھی یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یا عورت کو باندھ دینا بھی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بھائی تمہیں پسند نہیں، تمہارا نظام نہیں چلتا زندگی کا، تو پھر حکم یہ ہے کہ آسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس کو رخصت کر دو، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو تاکہ وہ اپنا نیا جیون ساتھی ڈھونڈ لے، تم اپنا نیا جیون ساتھی ڈھونڈ لو۔ تو یہ بھی معاشرتی برائی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم طلاق کو بے شک برا ہے، لیکن اتنا برا عمل بھی نہیں ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو قبول کرنے کے لیے کوئی یہاں تیار ہمارے معاشرے میں تیار نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ نے تو جتنی شادیاں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، جی
باقی کو متعلقہ تھی، کو بیوہ تھی. پوری امہات المومنین کی تفصیل پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بات ہے نا کہ اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کے اوپر کلنگ کا ٹیکا لگ گیا، یہ متعلقہ ہے، اب اس کے لیے کوئی رشتہ آنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ بھی معاشرتی برائی ہے. طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم، بھائی طلاق کی کئی وجوہات سے ممکن نہیں ہے کہ عورت ہی غلط ہو جس وجہ سے طلاق اس کو ہوئی. اس میں مرد کی بھی خرابی ہو سکتی ہے جس سبب سے اس نے طلاق دی یا لی. تو لہٰذا یہ کلنگ کا ٹیکا نہیں ہے جو مرد عورت کے ماتھے پر لگ جاتا ہے کہ اب اس کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ متعلقہ جو ہے اس کو زیادہ قبولیت ہونی چاہیے، معاشرے میں زیادہ قبولیت ہونی چاہیے. زمان اس دنیا میں پھر معاشرے میں ہمارے یہ جو برائی کا تناسب ہے یہ کم ہو جائے گا. برائی کا اسی سبب سے ہے. اور اللہ کریم نے جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ جو اللہ کریم نے حکم دیا نا کہ ایک ایک کرو، دو دو کرو، تین تین، چار چار بیویاں کرو، اس کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی. ایک تو ویسے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے پیدائش کے لحاظ سے، پاکستان میں بھی ابو 50 جو ہے عورتوں کی پیدائش ہے، 52 ہے میرا خیال ریشو، اور مردوں کی 48 ہے. تو ویسے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو حکمت بھی یہ ہے کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل ہیں، تو پھر وہ کنواری نہ ڈھونڈے، جی کنواری نہ ڈھونڈے، پھر کسی متعلقہ کو بسائے اپنے گھر میں، کسی بیوہ کو بسائے اپنے گھر میں، تاکہ اس کی بھی مدد ہو جائے، اس کی بھی مطلب معاشرہ بیلنس رہے، معاشرہ بیلنس رہے. اصل میں حکمت یہ تھی 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں کا حکم دینے کا فرض نہیں کی گئی، فرض نہیں کی گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں. اگر نباہ نہیں ہوتا تو محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ ایک دوسرے سے جدا کر لو، اللہ تمہیں اس کا متبادل عطا فرما دے گا. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. پھر رب کریم نے دوبارہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی یہی حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک یاد رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور وہ غنی ہے، اور وہ بزرگی والا ہے. یعنی کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ فقط تمہیں ہی یہ قاعدہ اور قانون نہیں پڑھایا جا رہا، جو اس سے پہلے تمہاری امتیں تھیں نا گزر گئیں، ان کے ساتھ بھی یہی قاعدہ اور قانون ان کو بتایا جاتا تھا، یہی حکم ان کو دیے جاتے تھے. اور جیسے ان کو حکم دیا جاتا تھا وہی تمہیں بھی حکم دیا جا رہا کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو. اور اگر تم نافرمانی کرو بھی، ساری کائنات اگر رب کریم کو ماننا چھوڑ دے تو اللہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں جاتا. میرا یاد رکھو کہ جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ سب کا مالک تو میں ہی ہوں. تمہارے ماننے سے یا نہ ماننے سے، تمہاری تابعداری کرنے سے یا تابعداری نہ کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے یا نافرمانی نہ کرنے سے، میری ملک میں، میری ملکیت میں، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خربوں کے لحاظ سے ان گنت ایسی مخلوقات ہیں جو رب کریم کی تسبیح کرتی رہتی ہیں. انسان کو چھوڑ بھی دیں نا، انسان ایک جنس ہے جو اللہ کریم نے پیدا کی، کروڑ ہا جو ہے نا وہ جنسیں ہیں جو اس کائنات میں بس رہی ہیں. کچھ کو ہم جانتے ہیں کہ کچھ کو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں. ایسی اللہ کریم نے مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں. تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کریم کی تسبیحات، اللہ کا شکر بجا لاتی ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں. لہٰذا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان، اگر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ نیک کام کیا کر، اچھے کام کیا کر، تو وہ تیرے فائدے کے لیے تجھے حکم دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اچھے کام کرے تو میری کبریائی میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوتا، تو اگر برے کام کرے گا تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ تیرے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ کہا جاتا ہے، جیسے پہلی امتوں کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو. جیسے اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ویسے زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرا کرو. اللہ نے ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تمہارے ماننے سے، نہ ماننے سے، تمہارے دین کو قبول کرنے سے، تمہارے میرے رسول کو ماننے سے یا نہ ماننے سے.
میرے احکامات کو نہ ماننے سے، نافرمانی کرنے سے، تم جو مرضی کرتے پھرو، کرو یا نہ کرو، یاد رکھو میری ذات پر ایک رائی کا دانہ بھی کچھ فرق پڑتا تمہارے کسی عمل سے نہیں پڑتا۔ ہاں، جو عمل تم کو کہا جاتا ہے برائی سے بچو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تم کو اگر کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کرو تو وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور یہ اللہ کریم نے اسی رکوع میں نا 4 دفعہ یہ کلمات ادا کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے بھی آیت کی میں 132 میں فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہونا ہے، اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی۔ 4 دفعہ ایک ہی بات کو رب کریم نے دہرا کر یہ بتایا کہ آسمانوں زمینوں میں انسان جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے، وہ میرا ہی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ باور کرائی جا رہی ہے بات کہ تو ذہنی طور پر جو دنیا میں بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تو اکڑتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تم سے پہلے کروڑوں اربوں ایسے ہیں وہ زمین میں دفن پڑے ہیں۔ شداد تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، کتنی ہستیاں ایسی تھی جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، آج ان کا وجود موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کو دفنا کر آئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر شاید کائنات کا نظام نہیں چلنے والا۔ تو دنیا میں کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے رب کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی بات رب کریم سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی اللہ کے لیے، ہے ہی اللہ کے لیے۔ انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کرنے ہیں۔ اور اللہ کریم صرف آپ کو تلقین کرتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش رسول و نبی بھیجے، کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو حاجت نہیں تھی، اللہ کو حاجت نہیں تھی نبی بھیجنے کی۔ وہ جو نبی بھیجے فقط آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے بھیجے، ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجے، ہمیں اپنی بات بتانے کے لیے بھیجے۔ تو اب اگر انسان اللہ کی بات کو سمجھنے سے ہی قاصر رہے، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے سے ہی قاصر رہے، تو یاد رکھو میرے دوستو، میرے بھائیو، اس میں اللہ کا جاتا، اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ بربادی انسان کے اپنا مقدر بنے گی۔ دنیا میں تو جو معاملہ ہے وہ نپٹ جائے گا، دنیا کا معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں آسانی سے نپٹ جائے یا مشکل سے نپٹ جائے، یہ نپٹ جائے گا۔ جب آپ کی سانس کی ڈور ٹوٹے گی تو آپ کی خلاصی ہو جائے گی، یہاں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن وہ زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اب یہاں مریض ہو نا، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مریض جس کا سانس، آج جو کرونا چل رہا کیا ہوتا ہے، سانس نہیں آتی انسان کو، تو وہ یہ کہتا ہے، وہ موت مانگتا ہے بندہ، یار اس سے تو اچھا مجھے موت آ جائے، جی ایسی بیماری چمٹ جاتی ہے۔ تو جب موت آ جاتی ہے نا انسان کو، تو اس بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے، بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو سکون مل گیا، کیونکہ اس کے آگے جو اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کے ہمیں خبر نہیں ہے کہ اب اس کو ہم جہاں چھوڑ کر آئے ہیں وہاں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، وہاں اس کا سانس ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں، وہاں اس کو آرام ہے، سکون ہے کہ مار پڑ رہی ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں جیسی بھی مشکلات آ جائیں، خدا کی عزت کی قسم یہ تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی ہیں ان مصیبتوں کے بدلے میں جن کا کوئی مداوا نہیں ہے، جن کا کوئی، جہاں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں، جہاں آپ کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی مصیبتوں کو، اس دنیا کی بیماریوں کو، اس دنیا کی تکلیفوں کو ہلکا جانیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر کھڑے ہو کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان نہ ٹھہریں۔ مولا میں نے کوشش کی، میں کوشش ہی کر سکتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا انسان کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ کوشش کرے، انسان کے پاس طاقت ہی ہے وہ کوشش کرے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان نہ بنیں۔ باقی چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، گناہ جو ہے وہ رب کریم اپنے فضل سے چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا لے اور اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔